والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان الله وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی نواری تیری نیند پر نماز وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی سبحان اللہ سبحان اللہ بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سنا عشق کے بولوں میں رضا مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ لائق احترام قابل قدر سامنے کہ اس گاؤں میں آنے کا اتفاق ہوا اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین حضرات آج جگہ کی محفل ہے جناب محترم حافظ محمد جاوید صاحب کے گھر پہ آپ معاشرے کا ماحول دیکھتے ہیں کہ اس جگہ کے موقع سے کیا ہوتا ہے لیکن یہ ایک حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ علاقے کو اپنے گاؤں کو اپنے پڑوسیوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں شادی میرے نبی کی سنت ہے شادی میں کیا ہونا چاہیے ماشاءاللہ سبحان اللہ بیان پھر انشاءاللہ کبھی ہوگا 2-4-5 منٹ جو بھی آپ برداشت کر سکیں بس چند باتیں بتا کے رک سکتا چاہتا ہوں اے لوگوں شادیوں میں کیا ہونا چاہیے شادی یہ میرے نبی کی سنت ہے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کی سنت ہے ہم اور آپ کرتے کیا ہے جی کبھی سوچا اس کو کہ ہم اور آپ کرتے کیا ہے ماحول مزاج تو یہ بن چکا ہے آپ کی گاؤں میں بھی طوائفیں آتی ہیں اللہ نہیں آئی انشاءاللہ یہ علماء کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی جب علماء کی جماعت اس گاؤں میں ہوتی جا رہی بڑھتی جا رہی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی سلسلہ ختم ہوگا لیکن شیطان اپنا کام کرتا رہے گا کچھ دنوں تک پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ ختم ہوگا جب رات آئے گی تو دن چلا جائے گا اور جب دن آئے گا تو رات چلی جائے گی ٹھیک ہے جہاں علماء رہیں گے میرے نبی کا فرمان آپ کے سامنے بیان ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے دل میں ضرور باتیں اتریں گی
یہ جو کچھ ملا ہے سب میرے نبی کا صدقہ ہے. آپ کی اولادیں ہیں، آپ کی جان ہے، آپ کا مال ہے، ماشاءاللہ. یہ سب دنیا کی شان و شوکت. جی جی آخرت میں کچھ نہیں چلنے والا. چاہے جتنا بڑا کوئی زمیندار ہو، چاہے جتنا بڑا خاندان والا ہو، اور چاہے جتنی دولت کا مالک ہو، یہ سب دنیا کی شان و شوکت ہے. لیکن مسلمان غیروں کو دیکھتا ہے کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، بس اسی کو دیکھ کر کے نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جائز ناجائز نہیں، نبی کی شریعت کو اوپر سے پشت ڈال کر کے اپنے منمانی کرنا چاہتا ہے. لیکن اتنا ضرور جان لو کہ یہ منمانی صرف دنیا تک تمہاری چلنے والی ہے، قبر کی تاریکیوں میں تمہاری یہ حالات اتنے پیچیدہ ہو جائیں گے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے. اگر اللہ نے آپ کو دولتیں دی ہیں تو ان دولتوں کو صحیح استعمال کریں. ماشاءاللہ. اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، بچے کما رہے ہیں، کتنے گھرانے تو ایسے ہیں باپ غربت کی زندگی کاٹ کر کسی طریقے سے بچوں کو پالا، بچے جوان ہوئے ہیں، آج وہ کما رہے ہیں کہ باہر سعودی ہے، دبئی ہے، بمبئی ہے، دلی ہے. لیکن جب بچے کے شادی کا موقع آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شادی میں سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ طوائفوں کو بلا کر نچا دیا جائے اور پورے گاؤں کو ڈی جے کی آواز سے گونج دیا جائے. یہی سب سے بڑی خوشی ہے. قسم وحدہ لا شریک ہے جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان. جہاں طوائفیں ناچتی ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول کا قہر اور اس کا عتاب ان دیکھنے والوں پر نازل ہوتا ہے، اور جب دیکھ کے چلے جاتے ہیں تو اس جگہ پر نازل ہوتا رہتا ہے. اللہ. یہ سمجھ لعنتیں ہوتی رہتی ہیں اللہ کے نبی کی، اس کے فرشتوں کی. اس لیے ایسے کاموں سے بچو، ایسا نہ ہو کہیں خدا کا عذاب نہ نازل ہو جائے. وہ طوائف کیا پیغام دے کے جائیں گے؟ جس پروردگار دنیا میں مبعوث فرمایا بھیجا ہے، انسان کے اندر بھی کوئی حیا ہوتی ہے نا، حیا بھی ایک بہت بڑی دولت ہے، اور جس کے اندر حیا ختم ہو جائے اسے بے حیا کہا جاتا ہے. جی جی تو وہ حیا والی تو ہوتی نہیں جو آ کر کے تمہیں اپنا مجرا دکھا کے جاتی ہے. قسم ہے پروردگار کی، اگر ایک سماج کی ایک بچی نے اگر اس کی نقل کرنا شروع کر دیا تو کیا رہ جائے گی سماج میں؟ سوچو ذرا. اس لیے جناب محترم شمس الدین صاحب نے اپنے بچے کے شادی کے موقع سے یہ نبی کا ذکر، نبی کی محفل کر کے پیغام دیا ہے آپ کو کہ لوگوں اگر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کے اصول پہ چلنا سیکھو، نبی کے فرمان پہ عمل کرنا سیکھو. انشاءاللہ الرحمن اگر نبی کی ایک اس سنت کے موقع سے تم حرام کام کرتے ہو، اگر نبی کی سنت کے اگر ایک سنت پہ عمل ہو گیا تو انشاءاللہ وہ زندگی تمہاری دنیا میں بھی کامیاب رہے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب رہے گی، اور اٹھنے کے بعد میدان محشر میں اپنے مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو پیغام دو کہ شادیوں میں یہ سب خرافاتیں بند کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دولتیں دی ہیں تو ان دولتوں کو ایسی جگہ خرچ کرو جو اپنے نبی کو جواب دے سکے. آج آپ کا چھوٹا سا بچہ، اچھا پہلے آئیے سب سے پہلے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. مقدر جگہ نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، ماشاءاللہ. مقدر جگہ نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، وہ دیکھو شفاعت ہے ماشاءاللہ، وہ دیکھو شفاعت کا مژدہ سنانے، وہ دیکھو شفاعت کا مژدہ سنانے،
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। शेर की वजाहत मेरे आका अलैहिस्सलाम जिस वक्त मक्के की सरजमीन पे हजरत अब्दुल्लाह के मकान हजरत आमना की गोद में तशरीफ लाए तो उस वक्त छोटी छोटी बच्चियां मक्के की अपने हाथों में दफ लेकर, दफ जानते हैं किसे कहते हैं? दफ ढोल को नहीं कहते, ढोल का बजाना ना उस वक्त जायज है, ना आज जायज है और ना जी जी मुस्तफा ने इसे हराम। दफ से कहते हैं जो आपने देखा होगा कभी कभी कि एक हाथ से लेकर के दूसरे लिया जाता है और दूसरे हाथ से बजाया जाता है, वो बड़ा सा होता है। वो उस वक्त भी जायज था अरब में बजाना, आज भी बजाना जायज है और इस्लाम में उसकी इजाजत है बजाने। तो वो छोटी छोटी बच्चियां जब मेरे नबी की पैदाइश हुई, मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो छोटी छोटी बच्चियां मक्के की वो हाथों में दफ लेकर के और अपने घर के छतों पे चढ़ करके वो बजाती थी और गाती थी। वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि। उस मंजर को अपने निगाहों में रखें। शेर पेश कराओ, मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं। जो तैबा के बच्चों ने देखा नबी को मचल कर कहाए सभी ने सभी को। जो तैबा के बच्चों ने देखा नबी को मचल कर कहाए सभी ने सभी को। वो देखो सवार का मसला सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वो देखो सवार माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम का जब बचपना था तो मेरी सरकार कबीले साद में हजरत हलीमा सादिया के घर परवरिश पा रहे थे। मेरे आका हजरत हलीमा की परवरिश में जब कुछ बड़े हुए उसके बाद मक्के का ये माहौल था कि बकरियां आज भी अरब की पूंजी मानी जाती है। जी जी आज भी अरब की पूंजी मानी जाती है बकरियां। जब कबीले साथ कुछ बच्चे बकरी के लिए जाते, बकरी चराने के लिए, तो मेरी सरकार भी तशरीफ ले जाती। एक मरतबा मेरे आका तशरीफ ले गए जहां वो बच्चे बकरी चराते थे। मेरे मुस्तफा तशरीफ ले गए। हजरत जिब्रील को हुक्म है, जिब्रील जाओ और तुम मेरे नबी का शक्के सद्र करो। शक्के सद्र का मतलब सीना चाक करो। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया अलम नशरह लका सदरक, ऐ महबूब मैंने आपके सीने को चाक ना किया, कुशादा ना किया। माशाअल्लाह सुभान। हज़रत जिब्रील हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद मेरे आका को लेटाया उसी पहाड़ी के ऊपर और फिर सीने को चीर दिया, चाक कर दिया, दिल निकाला और उसके बाद आबे ज़मज़म से उसे धो दिया। आबे ज़मज़म से मेरे मुस्तफा के दिल को धुल दिया हज़रत जिब्रील। फिर उसके बाद किया मेरे आका के सीने को जैसे था वैसे फिर कर दिया। इंसान के दिल में हवस होती है दुनिया की, एक ख्वाहिश होती है, एक लालच होती है, उससे मेरे मुस्तफा का सीना पाक था। एक इंसान के अंदर अगर किसी के पास 100 बीघे जमीन हो जाए तो फौरन 200 बीघे के चक्कर में लग जाएगा, है ना? अगर एक मैदान सोने का मालिक उसे बना दिया जाए तो उस मैदान को पीछे छोड़ के दूसरे मैदान के चक्कर में लग जाएगा। ये
کھوپڑی ہے انسان کی جو کبھی بھرنے والی نہیں ہے. اس کا تعلق کوئی مذہب سے نہیں، چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک حبس ہر ایک کے سینے میں موجود ہے. وہ کھوپڑی کبھی بھرنے والی نہیں ہے. اگر انسان پورے ملک کا مالک ہو جائے تو دوسرے ملک کے چکر میں لگ جاتا ہے کہ اس کا حصہ بھی کسی طریقے سے قبضہ لے. تو اس دنیا کی حرص و لالچ سے میرے مصطفیٰ کا سینہ بالکل پاک تھا. احد جیسی پہاڑیاں بھی نبی کی بارگاہ میں ریزہ پیش کرتی تھی، یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں سونے کا پورا بن جاؤں، اس کے بعد آپ کے ساتھ چلوں. لیکن میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کر کے دل نکالا. حضرت جبریل امین آب زمزم سے دھلا اور اس کے بعد سینے میں رکھ کے جیسے تھا سینہ برابر کر دیا. میرے سرکار ڈر گئے، سہم گئے. بچوں نے دیکھا، جا کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے. حلیمہ آج تمہارے بیٹے محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ جب واپس آتی ہیں، یہاں دیکھتی ہیں، میرے آقا سے پوچھتے ہیں کہ محمد کو بھی کیا ہو گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ماں ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے. کوئی آنے والا آیا، میرے سینے کو چاک کیا، میرا دل نکالا اور اس کے بعد دل کو رکھ کر کے پھر اسی طریقے سے میرا سینہ برابر ہو گیا. میرے آقا کی انگلی پکڑتی حضرت حلیمہ اور کہتی ہیں کہ محمد تم گھر چلو، اب تمہیں بکریاں چرانے کے لیے کبھی نہیں آنا. جب میرے سرکار تشریف لے گئی، اب جنگل کے جانوروں کو جانتے ہیں حال کیا تھا. میرے مصطفیٰ کا چہرہ وہ دیکھ لیا کرتے تھے تو ان کا دل باغ باغ ہو جایا کرتا تھا. اللہ، وہ میرے نبی کی شان تھی. اس نبی کا فرمان ہے، اپنے نبی کے فرمان کو اپنانے کی کوشش کرو. دین سیکھو، علم سیکھو، دین کیا ہوتا ہے. حضرت حلیمہ نے جب محمد کو روک لیا، میرے آقا کو گھر پہ روک لیا، تو جنگل کے جانوروں نے ایک مرتبہ مشورہ کیا، محمد ایسے نہیں آئیں گے، اب ان کی بکریوں کو گھراؤ کیا جائے، بکریوں کو گھیر لیا جائے. جنگل کے جانوروں قبیلے ساتھ کی جانے والی جتنی بکریاں تھی، حضرت حلیمہ کی بھی بکریاں تھی، سب کو چاروں طرف سے گھیر لیا. کون سے جانور تھے اس میں؟ شیر تھے، چیتا تھے، باغ تھے، بھالو، دنیا بھر کے جتنے جنگلی جانور ہوا کرتے ہیں انہوں نے گھیر لیا. اب جب گھیر لیا، بکریوں کو آنے نہ دے رہے تھے، تو حضرت حلیمہ کے پاس بچے پہنچتے ہیں، حلیمہ ایسا میری بکریوں کے ساتھ ہوا ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ چلو ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے. حضرت حلیمہ جب چلنے لگی، میرے آقا فرماتے ہیں میں بھی چلوں گا ساتھ میں. میرے سرکار تشریف لائے اور آنے کے بعد دیکھا کہ جنگل کے جانوروں نے بکریوں کو گھیر کے رکھا ہے، جانے نہیں دے رہے. تکلیف تو کوئی نہیں دی لیکن گھیر کے رکھا تھا. جیسے میرے مصطفیٰ تشریف لائے، جنگل کے جانوروں نے میرے آقا کا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد بکریوں کا راستہ میرا مقصد تھا نبی کا دیدار کرنا، وہ مجھے میسر ہو چکا ہے، مجھے حاصل ہو چکا ہے. اس منظر کو اپنے نگاہوں میں رکھتے شعر پیش کراؤ. سماعت میں آخری شعر پیش کراؤ. کہا شیر نیچے اچھل کر چلو چونے بھول کے مچل کر. کہا شیر سیدنا مولانا محمد بن بارک وسلم یا رسول اللہ. اگر آپ رات کا ٹائم ہے تو میں سناؤں یا ختم کیا جائے؟ جی. رنگ دیکھا نہ کبھی نسل و قبیلہ دیکھا، میرے سرکار نے ایمان کا رشتہ دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے نبی کے نزدیک سب سے قیمتی جو چیز ہے کیا ہے؟ ایمان ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ایمان کی حقیقت سمجھو، ایمان کو پسے پوچھ مت ڈالو.
रंग देखा न कभी नस्ल कबीला देखा, मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा। दूर से हो गए वैसे तरनी, पास रहकर भी अबू जहल को प्यासा दे है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। से करनी, पास रहकर भी अबू जहल को प्यासा देखा। गम के कशकोल तोड़ देते हैं, गम के कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं। गम के कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं। ताने उगते हैं उनकी रहमत से, हमको बस खेत तोड़ देते हैं। ताने उगते हैं उनकी रहमत से, हमको बस खेत तोड़ देते हैं। जब सभी साथ छोड़ देते हैं। मरने वाला इंसान जब दुनिया छोड़ता है, उसके तमाम अजीजों करबा, मिलने जुलने वाले लोग उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, कफन पहनाते हैं। लेके पहुंचे कहां? शहर खामोशा के करीब, कब्रिस्तान के करीब पहुंचे। नमाज जनाजा अदा की गई और नमाज जनाजा अदा करने के बाद आजकल देखते हैं कुछ तो ऐसा क्या भी हो सकता है, ऐसा माहौल हो जब नमाज जनाजा अदा की जाती है तो कुछ लोग जमात में खड़े रहते हैं, कुछ अलग किनारे खड़े रहते हैं। उनसे अगर पूछा जाता है जनाब आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो कहते हैं हजरत नापाक मुसलमान है। और नापाकी के आलम में कहां पहुंचे? कब्रिस्तान। नमाज से परहेज है, मिट्टी जाने देने से कोई परहेज नहीं। ऐसे शख्स को तो कब्रिस्तान में कदम नहीं रखना चाहिए। अभी तुम नापाक हो तो वहां गए क्यों? मिट्टी दिए और मिट्टी देने के बाद वापस आए। उस मरने वाले ने आवाज दी, ऐ मेरे अजीजों, तुम इस तंगुतारी वादी में मुझे तन्हा छोड़कर कहां चले गए, जहां मेरा ना कोई हामी है ना मददगार। आज ना बेटा बाप का है ना बाप बेटे का। वो बाप जो अपनी पूरी जिंदगी ये सोचता है कि मैं कितनी दौलत अपने बेटे के लिए इकट्ठा कर लूं, लेकिन आज उस बाप का सहारा देने वाला वो बेटा नहीं, वो बाप का सहारा बेटा नहीं दे सकता। जिसके लिए पता चलता है कि चाहे जायज हो ना नाजायज, हराम हो या हलाल, कोशिश ये रहती है कि किसी तरीके से हासिल कर लिया जाए। आज तो मुसलमानों में एक बीमारी ऐसी भी पैदा हो गई है, सूद की लत पैदा हो गई। ब्याज लेते हैं बेचारे, जिसके पास पैसे ज्यादा हो गए तो सोच रहे हैं इसको ब्याज पे लगा दो। लाओ किसी को 10-20 हजार देते हैं, ये एक महीने के बाद 25,000 हो जाएगा। ये नहीं जानते हैं इस्लाम में हराम है कि हलाल है। कम से कम सोचना चाहिए, उलमा से पूछना चाहिए। अगर पैसे के दौलत बदले पैसा न लेने की कोशिश किए तो सोचते, जहां समझते हैं कि थोड़ा उलमा सख्ती कर रहे हैं इस चीज पे, तो सोच रहे हैं चलो पैसे के बदले पैसे मत देना, छमाही पे गल्ला दे देना मुझको। 10,000 दे दिए, पता चला कि 2 क्विंटल गल्ला मुझको दे देना। कान चाहे इधर से घुमा के पकड़ा जाए या इधर से पकड़ा जाए, वो सूद है, हराम है, उसका जाना हराम है। मेरे प्यारे, आज बेटा तुम्हारे करीब कुछ नहीं कर सकता है। आज वो बेटा तुम्हें बस मिट्टी दे करके वापस चलाया। अगर आपने उसे दीन सिखाया है तो हो सकता है कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए चला जाए, वरना किसी आलिम के करीब आप जाएंगे। नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, जरा उनके लिए दुआ कर दीजिए, कुरान खानी में शिरकत कर लीजिए। इसलिए जब बाप ने दीन नहीं सीखा, बेटे को भी नहीं सिखाया, तो आज वहां काम कौन आ रहा है? जब सभी साथ छोड़ देते हैं, एक पति के प्यासे अपना दामन निचोड़ देते हैं। एक पति के प्यासे हो अपना दामन निचोड़ देते हैं। तभी मेरा मुकद्दर चमके। एक क्वालिटी और बनी, पैसे के बदले पैसा मत देना, गल्ला दे देना। गल्ला अगर नहीं हो पाया तो ऐसा करिए, पैसे हम दे रहे हैं, जमीन अपने आप दे दीजिए हमको 2 बीघा रेहन के तौर पर। लाओ हम नहीं देते, अधिया पे दे करके उसके बाद सोचते हैं उससे ले लिया करेंगे, इससे डायरेक्ट नहीं लेंगे, उससे ले लिया करेंगे। मेरे प्यारे, कभी उलमा से आपने मसला पूछा? आप क्या ये चीजें होंगी मुझको अंदाजा है, इसलिए कि मैं भी इधर नहीं रहता था, मैं आजमगढ़ रहता था। जब अपने गांव पे आया मैं तो देखा कि ऐसे ऐसे हालात कि जैसे दही को जब अगर खुर्दबीन लगा के देखा जाए तो बड़े बड़े जरासीम नजर आते हैं। वही हालात में वहां कि उनके घर जल्दी दिल नहीं करता था पानी पीने के लिए, न खाना खाना तो बहुत बड़ी चीज है। हमने देखा यहाँ से कर रहे हैं, अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो
لا کر کے جو ہے وہ پردہ چلواتے تھے. اس وقت پردہ چلتا تھا. پردہ مجھے 7 سے 8 سال رہتے ہوئے ادھر ہو گئے. میں نے اپنا مدرسہ قائم کیا, اللہ کا فضل چل رہا ہے, اور دینی جو بھی کام ہو رہے ہیں, بچیوں کا بھی مدرسہ چل رہا ہے, پورے علاقے کی بچیاں سمٹی ہوئی ہیں. بہرحال چیزیں میں نے دیکھی تو ان سے دل سب ہٹ گیا, بالکل طبیعت جن کرنے لگی. یہ آدمی سود کھاتا ہے, یہ بیاج بھی کھاتا ہے, سود لیتا ہے, رہن جوتتا ہے, اور اس کے بعد وہ سب کچھ اس کی کوالٹیاں سب سود ہی کی ہیں, اور یہ اپنے گھر پہ طوائفیں بھی نچاتا ہے شادی کے موقع سے. تو شادی کے موقع سے میں شرکت بھی نہیں کرتا تھا اس کے بعد میرا بیان شروع ہوا مسجد سے. میں نے بیانوں کو کرنا شروع کیا. آج بھی بیان ہو رہے ہیں, اور 7 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے, لیکن اللہ کا ساتھ ہو گئے. بالکل اچھے ذمہ دار سمجھتے تھے, وہ بھی ایسا کام کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, رہن بھی لیا کرتے تھے, سود پہ پیسے بھی دیا کرتے تھے. لیکن اللہ کا فضل ہے, جب ان کے دل میں خوف الہی موجزن ہوا تو وہ ساری چیزیں سب کنارے ہو جاتی ہیں. اب جو طریقے ہیں وہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ حضرت اس کے جائز ہونے کا طریقہ کیا ہے, اس کے جواز کا طریقہ کیا ہے, کیسے اس کو جوتا جائے. تو اس کو ایک ادائی ہوتا ہے, چلتا ہے اب کیا ادائی ہوتا ہے, کھیت ادائی لیا جاتا ہے, ٹھرائی لیا جاتا ہے, اس کو ہمارے یہاں اسی بھاشا میں کہتے ہیں, آپ کیا بھی شاید یہی کہتے ہوں گے. وہ جو طریقے ہیں وہ جائز طور پہ ہیں, چاہے ادائی لیا جائے وہ بھی جائز ہے, ٹھرائی لیا جائے وہ بھی جائز ہے. اگر کسی کو یار پیسے آپ دے رہے ہیں تو اس پیسے کا فائدہ مت اٹھاؤ. ایسا نہیں ہے کہ ایک کے لیے جائز ہے دوسرے کے لیے ناجائز ہے. حالات ایسے آ جاتے ہیں جب یہ ماحول بنتا ہے تو بھائی دوسرے بھائی کو بغیر بیاج لیے نہیں دیتا ہے. اس لیے اس ماحول کو بنانے کی کوشش نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے سود کے نام پہ 1 روپیہ بھی لیا, 70 مرتبہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کا گناہ اپنے سر پر دیا. اللہ اتنی قبیح چیز ہے, ایسی چیزوں سے بچو, اس چیز کو عام کرو, علماء سے اس کا درس حاصل کرو, پوچھو اس مسئلے کے بارے میں, پوچھو کیا کیا چاہیے اس کے بارے میں. اس لیے کہ دیہاتوں میں بہت ایسے ماحول ہوا کرتے ہیں, شہروں میں تو کھیت رہن کا مسئلہ نہیں ہوتا, اور اس طریقے سے بیاج نہیں, لیکن کچھ پیسے ہو سکتا ہے پیسے دے کر کے بیاج لیتے ہیں مسلمان. میری پیاری قسم وعدہ اللہ شریف کی, جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے, کل اگر میدان محشر میں میرے مصطفیٰ کے سامنے اللہ ہے جواب کیا دو گے. جبکہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, محشر یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں, بہت بڑی چیز ہے. یہ دنیا ہے, دنیا وہاں آخرت ہے. یہ نہیں کہ یہاں کے بعد کچھ نہیں ہے, یہاں کے بعد یہ سب کچھ ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, میرے مصطفیٰ علیہ السلام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کیا کہ میدان محشر قائم کرنے کا مقصد کیا تھا, اس کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو عذاب قبر میں بھی دے سکتا تھا, اور ایسے بھی اس کے اوپر عذاب نازل کر سکتا تھا. جو زیادہ گناہ کرتا ہو اسے فالح زدہ کر سکتا ہے, یا اس کے اوپر کوئی جو ہے عذاب نازل کرتے اسے گنگا کر سکتا ہے, اسے بہرا کر سکتا ہے, اسے اندھا کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. چاہتا تو دنیا میں بھی تمہارے اوپر عذاب نازل کر سکتا تھا. فرماتے ہیں یہ میدان محشر قائم کرنے کا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ فقط اتنا سبب ہے کہ یہ قادر بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. مصطفیٰ کی شان کیا ہے میدان محشر میں پتہ چل جائے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, میرے نبی کی شان کیا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میدان محشر میں پتہ چل جائے گا میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. جس کو میرے مصطفیٰ چاہیں گے اسے بخشش کا پروانہ ملے گا, اور جسے چاہیں گے اسے بخشش عطا کریں گے. آپ کے گاؤں میں حجاج پائے جاتے ہیں, حاجی لوگ پائے جاتے ہیں, نہیں پائے جاتے بھی نا. حافظ ہیں, عالم ہیں, آپ کے گاؤں میں پائے جاتے ہیں. ایک عالم کو بھی اختیار دیا جائے گا, یہ میری امت کا عالم ہے, تمہیں اختیار دیا جاتا ہے, حافظ کو اختیار دیا جائے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے بھی حاضر ہوں گے جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہوں گے جتنے بڑے لوگوں کے رہنے کے مکان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اہل محشر دیکھ کر انہیں تعجب کریں گے, یہ کون لوگ ہیں. اللہ اکبر. انہیں بتایا جائے گا, اور پیٹ اتنے بڑے بڑے ہوں گے, اتنے بڑے جو ہے رہنے کے مکان ہوں گے, ایسے نہیں کہ اس میں سانپ بچھو سب بھرے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ اکبر. اہل محشر تعجب سے دیکھیں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں, تو انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر کے سود کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. ہوگا یہ دنیا میں بھی نازل ہو سکتا تھا, لیکن میرے آقا علیہ السلام سے وعدہ ہے میرے مصطفیٰ کے رب کا کہ میرے محبوب میں آپ کی امت میں کوئی دنیاوی عذاب نازل نہیں کروں گا.
اس لیے میرے پیارے باتیں بہت سی ہیں، جدھر جاؤ سب معاملہ ساتھی نظر آتا ہے، اور ہر ایک رخ کرنے کے لیے کم سے کم آدھا پون گھنٹے کا ٹائم چاہیے، لیکن کام جب سبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، امتی کے پیاسے ہو اپنا دامن نچوڑ دیتے ہیں، میرے اللہ کبھی میرا محبت چمکے، خواب میں رحمت کونین کا پیکر چمکے، ڈال دیتا ہوں اسے سوچ کے چھوٹے جانے کس وقت مدینے کا کبوتر چمکے، کیا مجھ سے پوچھتے ہو عظمت رسول کی، کیا مجھ سے پوچھتے ہو عظمت رسول کی، قرآن ہی سے پوچھ لو صداقت رسول کی، محشر میں دیکھ لینا قسم رب پاک کی، ہر شخص کو پڑے گی ضرورت رسول کی، محشر میں دیکھ لینا قسم رب پاک کی، ہر شخص کو پڑے گی ضرورت رسول کی، کیسے ہوئے رہو گے ساتھی ایک دوسرے کو چھوڑ کر پی جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر آج